السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جو پاکستان ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہوا یہ سراڑی کے قریب، اور پھر چلیں گے آگے توشہ خانے تک. اچھا، بات یہ ہے کہ کرپشن نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر دی، اور ادارے جو ہیں، جتنے سویلین ادارے ہیں، یہ سب میں کرپشن جو ہے اس طرح سرایت کر گئی جس طرح وہ دیمک چاٹ گئی. اور یہ جو ریلوے کے ایکسیڈنٹس ہیں، ان کے بھی یہی سبب ہے. جہاں پہ انہوں نے ریلوے ٹیکس کے پیسے لیے وہ کھا گئے، جہاں پہ انہوں نے ٹرین کی انجن کی مرمت کے پیسے وہ کھا گئے، اور بے شمار ریلوے میں کرپشن. اچھا، ان کے جو انجینئرنگ والی ونگ ہے وہ اتنے کرپٹ ہیں کہ اب امیجن نہیں کر سکتے. میں نے اس میں ایک غلام محمد قریشی، جس کو جی ایم قریشی کہتے ہیں، تو اس کا 21 گریڈ میں ریٹائر ہوا تھا. میں نے اس کا بھیجا تھا نیب میں پورا کیس. اس کے 8-10 بنگلے پلاٹ، تقریباً 200-300 کروڑ روپے کی پراپرٹی میں نے بھیجی نیب میں. تو وہاں پہ نیب کا ایک بہت ہی کرپٹ قسم کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا. تو ان لوگوں نے ملا کے یہ کیس جو ہے اس میں بلنڈر اتنے کیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جتنے کرپٹ آفیسرز نیب میں، اینٹی کرپشن میں اور ایف آئی اے میں ہیں، کہیں بھی نہیں ہیں. جبکہ کرپشن کے جو ادارے ہیں وہ کرپٹ ہو جائیں تو پھر آپ اللہ ہی حافظ ملک کا. اچھا، کمنگ بیک ٹو دس ایکسیڈنٹ، تو یہ ابھی جو انکوائری ہوگی تو یہ ایک دوسرے کو سب ریلوے والے بچاتے ہیں. اس کی جوڈیشل انکوائری ہو اور جوڈیشل مجسٹریٹ ہو تو اس کے سامنے یہ چیزیں جب آئیں گی، دیکھے گا وہ کہ یہ کس طرح کرپشن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو فائنینشیل کرپشن، پھر مال ایڈمنسٹریشن ہے، تو اس کی وجہ سے اتنی جانیں جو ہیں وہ انسانی ضائع ہو گئیں، اور کئی لوگ معذور ہو جائیں گے، کئی لوگ زخمی ہو گئے. کتنا بڑا المیہ ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا. اچھا، اب میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا وہ توشہ خانے والا کیس. سوال یہ ہے کہ جناب خان صاحب اگر بالکل ہی اس میں بے گناہ ہوتے تو یہ گھڑیاں، یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے خود بھی مانا کہ گھڑیاں بیچی ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک ایماندار آدمی ہے، مدینہ کا ریاست کا دعویدار ہے، اور ہر چیز سے وہ کہتا ہے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو یہ کیوں آپ نے گھڑیوں میں ہاتھ ڈالا؟ کیونکہ یہ مال خانے کا مال ہے اور یہ بیت المال ہے. توشہ خانہ تو یہ سب سمجھ کسی کو نہیں آئے گی، یہ آتی ہے، مگر وہ ایکچولی جو ہے وہ آپ کا بیت المال ہے. بیت المال میں سے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کیا مدینہ والی سرکار نے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ بھی لگائیں، اور اپنی چیزیں دے دیتے تھے. تو وہ گھڑیاں آپ نے ہاتھ لگایا ہی کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا. سب باتوں کو چھوڑا، آپ نے نہیں استعمال کیے پیسے، آپ نے نہیں اپنے لیے، تو ضرورت کیا تھی آپ کو؟ پلاسٹک کی گھڑی آپ ہاتھ میں پہنے تو وہ بھی ٹائم دیتی ہے. آپ نے اگر 40,000 والی پہنی تو وہ بھی ٹائم دے گی، 1,00,000 والی پہنی تو وہ بھی ٹائم دے. آپ کو کیا انٹرسٹ تھا گھڑیوں میں کہ آپ جا کے یہ مال خانے میں، بیت المال میں جا کے ہاتھ ڈالیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے عوام کو، کیونکہ عوام ایک قسم کی چلتی ہے پرسنالٹی کلٹ پہ، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں.
ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ 4 سال سے جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے ہمارے لیے کیا کیا. وہ تو اپنی کیا بولتے ہیں کہ اب میں کیا بولوں، وہ پارٹی اپنی موت مر رہی تھی. اگر یہ بلیسنگ ان ڈسگائز اس کے ساتھ ہوا کہ ان کو ہٹایا گیا، اگر وہ نہیں ہٹاتے تو یہی آدمی یہی عوام ان کو وہ ڈنڈے برسا کے اتارتے کہ شاید سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کیونکہ ان کی جو نہ ان کو لا کا پتہ تھا خان صاحب کو، نہ قانون کا پتہ ہے نہ سیاست کا پتہ ہے. ان کو قانون اور سیاست آتی تو یہ اسمبلیوں سے جاتے ہی نہیں ہیں، اسمبلی میں بیٹھے رہتے. تو ایک قانون بھی جو ہے گورنمنٹ پاس نہیں کر سکتی تھی. ایک ہر چیز بھی یہ اعتراض کر سکتے تھے، پیٹرول کی پرائسز پہ اعتراض کر سکتے تھے، جو پرائسز بڑھ رہی تھی اس پہ بات کر سکتے تھے. اتنی ساری ان کے پاس میجارٹی تھی. ان کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے جو استعفائی دی؟ کیوں استعفائی دی؟ جمہوریت میں ہوتا رہتا ہے، کبھی آپ اپوزیشن میں کبھی آپ گورنمنٹ میں. اس کا استعفیٰ دینا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو سیاسی سوجھ بوجھ ہے ہی نہیں، نہ قانون کا پتہ ہے نہ سیاست کا پتہ ہے. اور یہ پھر آرمی کے خلاف اس نے ایک محاذ بنایا اور سارے لوگ کھڑے کر دی. آرمی پہ اٹیک سے وہ یہ ساری باتیں ایسی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اب جو میں پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، مگر اس پہ ایڈمنسٹریشن کو جو ہے اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور یہ کرپشن میں جو ہے اس پر کسی کو بھی نہ کیا جائے، کوئی بھی ہو، کیونکہ یہ کرپشن نے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کی ہیں. یہی باتیں انڈیا میں کیا تھا، انڈیا میں کرپشن تھی. انڈیا میں 60s میں کرپشن تھی جیسے ہمارے پاس ہے. ان کو بھی کرپشن لے ڈوبی تھی، پر انہوں نے اپنی اینٹی کرپشن جو ہے اس کو تیز کیا، اور انہوں نے CBI کو تیز کیا، کرپشن پہ ڈنڈا اٹھایا تو یہ مضبوط ہو گئے فائنانشلی. وہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اور کوئی بات ہے. وہ یس دے آر فائنانشلی اسٹرانگ کیونکہ انہوں نے کرپشن پہ کنٹرول کیا. ہمارے یہاں کرپشن جو اس پہ کوئی کنٹرول کسی نے نہیں کیا، انکلوڈنگ دس مسٹر کلین. تو جب اس کو میں نے اس کو کئی کیسز بنا کے بھیجے خان صاحب کو، ایک سی بات نہیں. شبر زیدی جو ہیں ان کو یاد ہوگا، آئی اسپوک ٹو ہم مینی ٹائمس وین ہی واز چیئرمین CBR FBI. تو میں نے ان کو کہا کہ میں یہ آپ کو کیسز بھیج رہا ہوں، آپ ایکشن لیں. اور یہ نیب والے جو پتہ نہیں کیوں ایکشن نہیں لے رہے، وہ جاوید اقبال صاحب کا پتہ نہیں تھا کیا ہے کیا نہیں تھا. بہرحال تو الٹا انہوں نے پیسے دیے بھی ہیں جاوید اقبال صاحب. اس کے دور میں خان صاحب کے دور میں ان کو واپس کیے تھے، اور وہ اپنا پتہ نہیں کتنے ملین پاؤنڈس تو اس کو اپنے برٹش گورنمنٹ کو. تو یہ تو انہوں نے کنڈا کر دیا تھا پاکستان کا، بالکل خاتمہ کر دیتے. یہ ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. اور وہ بھی ان کو پتہ ہوگا جب انہوں نے ایک کیا ہوا میں بولوں ابھی کہ، اور پھر بجلی کا خاتمہ انہوں نے کیا، اس میں ایسے نااہل آدمی بٹھا دیے انہوں نے، نان پروفیشنل قسم کے. سو مینی تھنگس. ابھی تو یہ پینڈورا کھلا ہے، پتہ نہیں کہاں جائے گا یہ. اگر ان کے جو کیسز ہیں اور آن میرٹ پہ جائیں اور ایویڈنس پہ جائیں، کلیکٹ یور ایویڈنس آن میرٹ، اور پراسیکیوٹر اچھے ہوں اور بول سکیں ججوں کے آگے، ایویڈنس کے ساتھ جائیں گے تو بول سکیں گے. لاء کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ آپ بات کریں تو جتنے ججز ہیں وہ آپ کو کبھی بھی وہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہے اگینسٹ دا لا بول رہے ہو. اس میں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسٹرکٹلی گو اکارڈنگ ٹو دی لا. اور جہاں تک جیل میں تو جیل ہے، وہ تو جج کا کام ہے، کوئی اس میں ایڈمنسٹریشن کا کام تھوڑی ہے. تو وہ جہاں وہ بھیجیں گے وہ چلے جائیں جہاں ان کی کلاس بنتی ہے. اگر فرض کرو ایز اے پرائم منسٹر ایکس ان کی کلاس A بنتی ہے، دے دیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور نااہل ہو گئے تو وہ خود اس کی اپیل کریں، کورٹ میں کریں. ہا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں ایڈمنسٹریشن کو سخت ہونا چاہیے. اگر کوئی توڑ پھوڑ کرے تو گو ہیڈ. تو باقی جو ہے
اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے تو کوئی بھی کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. ہر چیز کو آپ اس کی فلم بنائیں, ہر چیز کی آپ اس کی وہ کریں کہ جناب یہ دیکھیں ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں, لاء کے مطابق کر رہے ہیں, کوئی ہم نے اس میں ایویڈنس ایڈ نہیں کی. کیونکہ یہ مین اس کی جو یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن میں آئیں کہاں سے گھڑیاں, اکارڈنگ ٹو دی لاء آپ نے تو ڈپازٹ کرنی تھی امیڈیٹلی جا کے توشہ خانے میں. آپ کی پوزیشن میں کیسے آئی, کہاں سے آئیں؟ وہ آپ کے ایم ایس کا ہے, کسی کا قصور نہیں ہے. یہ مینی اس میں ڈسیشن آف دا کورٹس سپریم کورٹ اور اویلیبل, پاکستان کے بھی ہیں, انڈیا کے بھی ہیں, اور دنیا کے کورٹوں کے ہیں, جہاں پہ تو جو انوسینٹ کیریئر ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نے کہا کہ جاؤ اس سے میرے پیسے لے آؤ, تو اس پہ سزا نہیں ہوتی. اس کو کیا پتہ کہ کائی کے پیسے ہیں, وہ چلا گیا آپ کا ملازم جا کے لے آیا. اسی طرح درگڑی صاحب کو کیا پتہ تھا کہ آپ کے والد کی گھڑیاں ہیں کہ دادا کی گھڑیاں ہیں, کس کی گھڑیاں ہیں؟ وہ تو چلے گئے. فرض کرو اگر انہوں نے بیچی جا کے بیچ دی, آپ کو لا کے دے دیے پیسے, کوئی انہوں نے خود تو یوز نہیں. آپ کا کہنا کہ میں راستہ بنایا تھا, راستہ بنایا آپ پی ڈبلیو ڈی کی چیف انجینئر ہو کہ آپ نے راستہ بنایا, اور دیر از لا بھائی, قانون ہے. آپ پی ڈبلیو ڈی والوں کو کہتے ہیں راستہ بنا دیں, وہ بنا دیتے ہیں. آپ کا کیا کام ہے؟ تو آپ کنگ تھوڑی ہو کہ آپ نے ہاتھ سے اٹھائی اشرفیاں پھینکی گئی, اس طرح کرو اس طرح کرو. تو قانون قاعدے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان واپس ٹریک پہ آ جائے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد.